اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس زندگی میں انسان پر امتحانات آتے ہیں، انبیاء پر امتحانات آئے ہیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام پر کون سے امتحانات اللہ نے لائے تھے، آج کا میرا بیان ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے، اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہے، پھر کیوں یہ تیرا شکر نہ بجا لائے؟ اگر اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذرات اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین مغضوب، محزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا، اور اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کرا دیا، اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان کی اولاد پر گرا دیا جہاں وہ تعلیم میں مشغول تھے، اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول ہوئے اور توکل کی رسی تھامے رکھی، ذرا بھی اس کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پچنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔
نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے؟ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بھی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سناتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا کہ اس بیماری کا علاج گوشت خوراک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو کیونکہ یہ بیماری لمبی ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صحت دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی، اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئی، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھی۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا سوائے ایک اپنی بیوی صاحبہ نیک بخت کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار دوسرا کوئی نہ تھا، اولاد بھی تابعدار اور دنیا کے ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چن گئی، شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، صرف آپ کی وہی نیک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ کرم میں تضرع و زاری کی، کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پالن ہار خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، ٹھنڈا اور پینے کا پانی وہاں سے جاری ہوا۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری تندرستی میں بدل گئی اور ظاہری اور باطنی عافیت کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنے اور غیروں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، آپ کے 2 مخلص دوست صبح و شام خیریت و مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے کہ ایوب علیہ السلام نے خدا کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ کو اس بات سے بھی سخت رنج ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب وہ آدمی آپس میں
دو آدمی آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے، تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جاتی ہے، کیونکہ دو میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ میں تو اپنے پاس سے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا کہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو، اور اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانے کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے خداوند کریم جل جلالہ کی دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے اس چینل کو جان دانیال کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو دیکھا کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔